السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو آج ایک تقریر کے دوران شرکاء میں موجود افراد کی جانب سے احتجاج کے بعد مختصر وقت کے لیے رکنا پڑا، جب حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے لیے ان کی بھرپور حمایت سے ناراض کئی لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا۔ تقریر کے دوران شرکاء میں موجود لوگوں نے نعرے لگائے، اسرائیل کی بمباری میں مارے جانے والے معصوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جو بائیڈن نے جواب میں کہا کہ وہ غزہ میں اپنی کارروائیاں کم کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ روس کے وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ یوکرینیوں کی جانوں کی قیمت پر دنیا میں لیڈر بننے کا اپنا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے فوجی حکام کے ساتھ اپنی ملاقات میں روس یوکرین جنگ کے بارے میں بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج نے یوکرین کی فوج کی جنگی صلاحیت کو کم کر دیا ہے۔ پچھلے سال دشمن کے نقصانات 2,15,000 افراد اور 28,000 ہتھیاروں سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ہم پوری فرنٹ لائن کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ پہل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین کے حوالے سے امریکی پالیسی کا جائزہ لیتے ہوئے روس وزیر دفاع نے یہ بات کہی۔ امریکہ یوکرینی باشندوں کی جانوں کی قیمت پر دنیا میں ایک لیڈر بننے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ یوکرینی فارمیشنز کے انسانی وسائل ختم ہو چکے ہیں اور وہ میدان جنگ میں نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ روس کے صدارتی پیلس کرملن کے ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ روسی زمین پر حملے مغربی ساختہ توپ گولوں اور میزائلوں سے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دارالحکومت ماسکو میں جاری کردہ بیان میں یوکرین افواج کے بیلگورڈ پر حملوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حملے یوکرینی فوج کے شہری اہداف کو نشانہ بنانے اور شہری مراکز پر حملوں میں کلسٹر بموں کے استعمال میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرنے کی وجہ سے ممکن ہو سکے ہیں۔ شہری مراکز میں عسکری عناصر موجود نہیں ہیں۔ یقیناً ہماری فوج اس خطرے کو پہلے کم ترین سطح پر لانے اور بعد ازاں مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے اسپیشل فوجی آپریشن جاری ہے۔ پیسکوف نے کہا کہ روسی زمین پر حملے مغربی ممالک میں بنائے گئے اسلحے سے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری زمین پر شہری عناصر پر اور سال 9 سے قبل بیلگورڈ کے شہری مرکز پر جرمنی، فرانس، اٹلی، امریکہ اور دیگر ممالک کے بنے ہوئے توپ گولوں اور میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں اور ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کیٹس نے تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ کے سینئر کمانڈروں میں سے ایک وسام حسن طاول کے مارے جانے والے حملے کو ان کے ملک نے منظم کیا تھا۔ اسرائیل کے چینل 14 ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ کیٹس نے کہا کہ طاول کا قتل اسرائیل نے کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے ملک نے حزب اللہ کے ارکان، اس کے بنیادی ڈھانچے اور اسرائیل کو روکنے کے لیے قائم کیے گئے نظام کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا، ہم جنوبی لبنان میں حملے کے حوالے سے رضوان فورس کے کمانڈر کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ 8 جنوری کو جنوبی لبنان کے قصبے خیربت السلیم میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں وسام حسن نامی ایک سینئر کمانڈر کی موت ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں شائع ہوئی خبروں کے مطابق حزب اللہ کے میدان میں موجود سینئر شخصیات میں سے ایک تھا اور اسرائیل کے خلاف داغے گئے میزائلوں کا ذمہ دار تھا۔ حماس کے سیاسی بیورو چیف اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ نسل کشی اور قتل عام کے باوجود غزہ کے خلاف حملوں میں اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے دوحہ میں منعقدہ انجمن برائے علماء عالم اسلام کے 6 اجلاس سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ ہنیہ نے کہا کہ اسرائیل کے غزہ پر حملوں کا مقصد اسے صفِ ہستی سے مٹانا، اپنے قیدیوں کو آزاد کروانا اور فلسطینیوں کی جبری ہجرت پر مجبور کرنا ہے، مگر اس کے باوجود اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ 100 روز سے جاری غزہ میں نسل کشی، قتل عام اور لاتعداد ڈرون حملوں کے باوجود اسرائیل اپنا ایک بھی یرغمالی آزاد نہیں کروا پایا۔ اگر وہ ان کی آزادی چاہتا ہے تو اسے اسرائیلی جیلوں میں بند تمام فلسطینیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ گیبریل اٹال آج منگل کے دن فرانس کے سب سے کم عمر وزیر اعظم نامزد ہوئے ہیں۔ صدر ایمانوئل میکرون دائیں بازو سے بڑھتے سیاسی دباؤ کے بیچ اپنی ماباقی میعاد کے لیے تازہ شروعات چاہتے ہیں۔ میکرون کے دفتر نے 34 سالہ اٹال کے تقرر کا اعلان کیا۔ وہ حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ میکرون 2017 میں فرانس کے سب سے کم عمر صدر بنے تھے۔ گیبریل اٹال آئندہ چند دنوں میں نئی حکومت بنائیں گے۔ میکرون اس نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ گیبریل نے سپٹمبر میں کلاس رومز میں گاؤنز پر امتناع کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لڑکیوں کا یہ لباس یعنی برقع سیکولرزم کے منافی ہے۔ یورپی یونین کے ہائی کمشنر برائے خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی جوزف بوریل نے کہا ہے کہ ہمیں اب غزہ میں جانی نقصان بند کروا دینا چاہیے۔ بوریل نے لبنان اور سعودی عرب میں ملاقاتوں اور مذاکرات کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ دورے کے دوران ہم نے غزہ کی انسانی صورتحال اور جھڑپوں کی علاقائی جنگ میں تبدیلی کے اسباب پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی ایجنسی UNRWA کے کمشنر فلپ
لازیرینی کے ساتھ ملاقات میں ہم نے غزہ کے حالات سے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ علاقے میں ہزاروں انسان بے گھر ہو گئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور حالات نہایت خوفناک ہیں۔ بوریل نے لبنان اسرائیل سرحد پر تناؤ اور بحر احمر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی علاقائی جھڑپوں میں تبدیلی کے اسباب کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ جنگ کے پھیلاؤ کی نہیں، خاتمے کی ضرورت ہے۔ جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد طریقہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جھڑپ کا سیاسی حل تلاش کرنے میں مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ مذاکرات میں ہم نے مشرق و سطح میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششوں کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل فلسطین مسئلے کا حل فوجی نہیں، سیاسی ہونا چاہیے۔ اب ہمیں غزہ میں شہری اموات کو رکوانا اور اس قدر زیادہ جانی نقصان کے سامنے بند باندھ دینا چاہیے۔ وزیر بوریل نے گزشتہ روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خلیجی تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدوی کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ 2023 میں جرمنی میں گزشتہ 7 سالوں میں سب سے زیادہ پناہ کی درخواستیں جمع کرائی گئی۔ اگرچہ جرمن حکومت غیر قانونی ہجرت کو محدود کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اپوزیشن اس رجحان پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ فیڈرل آفس فار مائیگریشن اینڈ ریفیوجیز کے نیومبرگ میں اعلان کے مطابق گزشتہ سال تقریباً 3,29,000 افراد نے جرمنی میں سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں داخل کی ہے۔ یہ تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 50% زیادہ ہے۔ فروری 2022 میں روس کے ساتھ جنگ چھڑنے کے بعد سے اب تک یوکرین سے جرمنی پہنچنے والے 10 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو موجودہ اعداد و شمار میں شامل نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں پناہ کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتحادی حکومت مقامی حکومتوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کے باوجود شہریت دینے جیسے منصوبوں پر بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اس طرح مزید غیر قانونی امیگریشن کے لیے مسلسل نئی ترغیبات پیدا کر رہی ہے۔ سعودی کابینہ نے آج منگل کو غزہ کے باشندوں کی جبری بے دخلی، غزہ کی پٹی پر دوبارہ قبضے اور بستیوں کی تعمیر سے متعلق اسرائیلی عزائم کو مسترد کر دیا۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق کابینہ کا اجلاس آج منگل کو ریاض میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہوا۔ وزیر اطلاعات سلمان الدوسری نے اجلاس کے بعد ایس پی اے کو بتایا کہ کابینہ میں علاقائی و بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ اجلاس میں غزہ پٹی پر ناجائز قبضہ بحال کرنے، یہودی بستیوں کی تعمیر اور غزہ سے اس کے باشندوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی حکام کے بیانات کو مسترد کیا گیا۔ یہ واضح کیا گیا کہ انسانی قانون اور بین الاقوامی قانونی ضوابط کی خلاف ورزی پر احتجاج کا نظام مؤثر کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مل کر کوشش کرنا ہوگا۔ کابینہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب تیل کی منڈی میں استحکام اور توازن کے لیے کی جا رہی کوششوں کا حامی تھا اور رہے گا۔ اجلاس نے اوپیک پلس میں شامل ممالک کی ان کوششوں کا سراہا جو 10 دسمبر 2016 کو اعلان تعاون کی پابندی برقرار رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اجلاس کے دوران اہم شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کیے جانے کے خوشگوار نتائج، مجموعی قومی پیداوار میں ان کے بڑھتے ہوئے کردار اور ترقیاتی عمل کا جائزہ لیا گیا۔ مدینہ ہولڈنگ کمپنی نے مدینہ منورہ میں اسلامی تمدن قریہ قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ دنیا بھر سے مدینہ منورہ آنے والے زائرین کے لیے پرکشش اور منفرد اسلامی فرنٹ ثابت ہوگا جو ایک مثال ہوگا اور مسجد نبی کے قریب ہوگا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اسلامی تمدن قریہ میں 8 مختلف مقامات کا تعارف کرایا جائے گا۔ ان میں جزیرہ نما عرب، مشرق عربی، جنوبی ایشیا کے اسلامی علاقے، مغرب عربی، مشرقی ایشیا کے ممالک کا علاقہ، شہرہ ریشم، اندلس اور افریقہ شامل ہوں گے۔ علاوہ ازیں اسلام کے قلعے اور اسلامی تاریخ کے مرکز کے طور پر سعودی عرب کی تاریخ کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ اسلامی تمدن قریہ مختلف قسم کے تجارتی مراکز پر بھی مشتمل ہوگا۔ یہاں ریٹیل میں سامان فروخت کرنے والی دکانیں بھی کھولی جائیں گی۔ اس کا رقبہ 11,000 مربع میٹر سے زیادہ ہوگا۔ پاکستان کے نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ رواں سال 2024 کا حج پاکستانی عازمین کے لیے ایک مثالی حج ہوگا اور جو سہولتیں ماضی میں نہیں ملی وہ اس سال انہیں ملیں گی۔ جدہ میں بین الاقوامی حج کانفرنس اور نمائش میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انیق احمد نے کہا کہ حکومت سعودی عرب نے حج انتظامات کے لیے پہلے سے بڑھ کر تعاون کیا ہے اور کر رہی ہے۔ سعودی حکومت نے ہمیشہ بہت تعاون کیا۔ انہوں نے کہا کہ حج انتظامات کے حوالے سے جہاں مسائل ہیں ان پر توجہ دی ہے، اسی لیے سعودی عرب آیا ہوں۔ سعودی حکومت ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے، جو چیز ہم مانگیں وہ ان سے مل جاتی ہے۔ نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کے مطابق مجھے قدم قدم پر سعودی حکومت کا تعاون ملا ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرستوں کے اجرا میں صرف 1 دن کا وقت رہ گیا ہے، تاہم مسلم لیگ نواز ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ اس کے حتمی امیدوار کون ہوں گے۔ مسلم لیگ نواز نے
सिर्फ बलूचिस्तान से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। टिकटों की तकसीम और इजरा में शामिल कई पार्टी रहनुमा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दीगर सियासी पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए जारी मुज़ाकरात की वजह से फैसला साजी में ताख़ीर हो रही है। मुस्लिम लीग नवाज को सबसे ज़्यादा पेचीदगी का सामना लाहौर की नशिस्तों पर है, जहां से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ पार्टी के अंदर भी कई उम्मीदवारों के दरमियान कशमकश चल रही है। पाकिस्तान में तोशाखाना केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किया गया। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने मुलजिमीन को कमरे अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुलजिमीन ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद इन्हें पंजाब पुलिस ने लाहौर में वाक़ जमा पार्क में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया था। बाद 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म जारी किया था। ताहम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल में ही कैद रखने का हुक्म दिया था। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का रोड शो आज मंगल की शाम हिंदुस्तान के शहर अहमदाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। रोड शो से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूएई के सदर का सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर इनकी आमद पर खैर मक़दम किया। इसके बाद दोनों लीडरों ने हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर के रास्ते पर अपना रोड शो शुरू किया तो इंदिरा ब्रिज पर ख़त्म हुआ। इंदिरा ब्रिज अहमदाबाद को गुजरात के दारुल-हुकूमत गांधीनगर से जोड़ता है। अफसरान ने बताया कि ब्रिज से दोनों कायदीन गांधीनगर में अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दोनों रहनुमाओं के रोड शो के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पूरे रास्ते में सड़क के दोनों अतराफ कारों की जानिब से सकाफती परफॉर्मेंस दिया जा रहा था। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात आलमी तिजारती नुमाइश 2024 का इफ्तिताह किया।